تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ سوائے 2 آیتوں کے ان الذین یتلون کتاب اللہ اور ثم اورثنا الکتاب، اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ فاطر کے معنی میں ایجاد کرنے والا یہ لفظ فطر سے مشتق ہے، گویا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے نکال کر اسے شق کر ڈالا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے۔ فرشتے اللہ اور انبیاء اور صالح بندوں کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کا پیغام ان تک وحی، الہام اور سچے خوابوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ ان فرشتوں کے بہت سے بازو ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ اترتے اور بلند ہوتے ہیں، اور جہاں جانے کا حکم دیا جاتا ہے تیزی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتاب کافی میں نبی اکرم سے مروی ہے کہ ملائکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جن کے 2 بازو ہوتے ہیں، دوسرا وہ جس کے 3 بازو ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کے 4 بازو ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شاید اس سے اعداد کی خصوصیت کو رد نہیں کیا گیا اور اس سے زیادہ کی نفی نہیں کی گئی ہے، جیسا کہ نبی اکرم سے شب معراج کے واقعات میں آیا ہے کہ انہوں نے جبرائیل امین کو 6 لاکھ بازوؤں پروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ یہ شاید اس سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول یزید فی الخلق ما یشاء فاطر کی طرف۔ کتاب اکمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام دردائیل ہے، جس کے 16,000 بازو تھے، اور ایک بازو سے دوسرے بازو تک ہوا تھی، اور ہوا اس طرح تھی جیسے آسمان و زمین کے درمیان میں ہو۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو مختلف انداز سے خلق فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے اور ان کی پنڈلی پر موتی تھا جیسے سبزی پر قطرہ۔ اس نے آسمان اور زمین کے درمیان کو پر کر دیا تھا، اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دنیا میں اترنے کا حکم دیا تو اس نے اپنا دایاں پاؤں 7ویں آسمان میں رکھا اور دوسرا پاؤں 7ویں زمین پر رکھا۔ اور اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کا نصف حصہ برد اولا ٹھنڈک سے ہے اور نصف حصہ آگ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے ٹھنڈک اور آگ کو ملانے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ اور فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس کے کان کی لو سے اس کی آنکھ تک 500 سال تک پرندوں کی اڑان جتنا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ وہ عرش کی نسیم ٹھنڈی ہوا سے زندہ رہتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کے ایسے فرشتے ہیں جو قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے، اور ایسے فرشتے بھی ہیں جو روز قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے ان میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ کہ ہر روز یا ہر شب 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بیت الحرام کا طواف کرتے ہیں، پھر رسول اکرم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام بجا لاتے ہیں، پھر وہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور وہاں قیام فرماتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے آسمان کی طرف بلندی رکھ دی گئی ہے، پھر وہ واپس نہیں لوٹتے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو ایک تسبیح سبحان اللہ سے خلق فرمایا ہے، اور ان کے لیے سماعت، بصارت، عقل کی جودت، تیزی،
اور سورت فہم عطا کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ملائکہ کی خلقت کے بارے میں فرمایا اور فرشتوں کو تو نے خلق فرمایا اور انہیں اپنے آسمانوں میں ٹھہرایا، نہ تو ان میں کاہلی ہے نہ غفلت ہے اور نہ ہی ان میں معصیت ہے۔ وہ تیری مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ جانتے ہیں اور مخلوقات میں سب سے زیادہ تجھی سے ڈرتے ہیں، اور تیری خلقت میں وہی تجھ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں اور تیری اطاعت پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہیں۔ انہیں نہ تو آنکھوں کی نیند ڈھانپتی ہے، نہ عقول کی بھوک چوک، نہ سستی اور بدن کی کاہلی لاحق ہوتی ہے۔ وہ نہ اسلاب میں ٹھہرے نہ شکموں میں رکھے گئے اور نہ ہی ذلیل پانی نطفہ سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو نے انہیں اثر نو تخلیق کیا، انہیں آسمانوں میں رکھا اور اپنی ہمسائیگی کے ذریعے انہیں مکرم کیا اور اپنی وحی پر انہیں امین بنایا اور انہیں آفات سے علیحدہ رکھا اور بلیات سے بچایا اور گناہوں سے پاکیزہ رکھا۔ اگر تیری قوت نہ ہوتی تو وہ قوی نہ ہوتے، اور اگر تو نے ان میں عزم و ثبات نہ رکھا ہوتا تو وہ ثابت قدم نہ ہوتے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو وہ اطاعت گزار نہ ہوتے، اور اگر تو نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتے۔ لیکن وہ تیرے حضور ایسی منزلت رکھنے اور ایسی اطاعت کرنے اور اس منزلت پر فائز ہونے کے بعد بھی اور تیرے حکم سے غفلت کی قلت کے باوجود بھی اگر ان باتوں کا معائنہ کرتے جو تجھ سے ان کے لیے مخفی رہ گئی ہیں، تو وہ اپنے عمل کو حقیر گردانتے اور اپنے اوپر کبھی فخر نہ کرتے، اور وہ جان لیتے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پاک ہے خالق اور معبود کی حیثیت سے، اور تیری مخلوق کے نزدیک تیری آزمائش کتنی حسین ہے۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فرشتہ زمین پر اتر جائے، وہ اپنی خلقت کی عظمت اور بازوں کی کثرت کے سبب زمین میں سما نہیں سکتا، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اگر جنوں اور انسانوں سے کہا جائے کہ ان کے اوصاف بیان کرو تو وہ اوصاف بیان کرنے سے قاصر رہیں گے، اس لیے کہ ان کے بدن کے جوڑ کا فاصلہ بہت دور ہے اور اس کی صورت کی ترکیب نہایت حسین ہے۔ اور بھلا اللہ کے فرشتوں کی تعریف کیسے ممکن ہے کہ جس کے کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو اپنے بازوؤں میں سے صرف ایک بازو سے افق کو مسدود کر دیتے ہیں بدن کی ہڈی کے بغیر، اور ان میں ایسے فرشتے بھی ہیں کہ تمام آسمان اس کے کمر بند کی گرہ جتنے ہیں، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کا قدم زیریں ہوا میں لٹکتا رہتا ہے اور زمینیں ان کے گھٹنوں تک آتی ہیں، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اگر تمام پانی اس کے انگوٹھے کے گڑھے میں اونڈیل دیا جائے تو وہ اس میں سما جائے گا، اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں کہ اگر کشتی کو اس کے آنسوؤں میں ڈال دیا جائے تو ابد الآباد تک اس میں رواں دواں رہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین کتاب کافی میں سمالی سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ دیر میں دروازے پر ٹھہرا رہا، پھر گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ کچھ چن رہے تھے اور پردے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر جو بھی گھر میں موجود ہے اسے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملائکہ کے پروں کے چھوٹے چھوٹے بال اور روئیں ہیں، جب وہ تنہائی میں ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں جمع کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے متبرک قرار دیتے ہیں۔ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں؟ تو فرمایا اے ابو حمزہ، جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت تشریف لاتے ہیں۔ اور اس مفہوم سے متعلق بہت سی روایات ہیں اور کتاب بصائر میں بھی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قضا و قدر اللہ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں اور اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتاب مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد خوبصورت چہرہ، بہترین آواز اور حسین بال ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ترجمہ اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے جن دروازوں کو کھول دیتا ہے انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جنہیں وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی انہیں بھیجنے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے انسانوں، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے
تو تم کس طرف حیران و سرگرداں پھر رہے ہو؟ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ اے انسانوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، لہٰذا دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے۔ بتحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ اے حبیب، ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے جن دروازوں کو کھول دیتا ہے انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یفتح کے معنی ہے یطلق، اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی جیسے نعمت، امن، صحت، علم، نبوت اور ولایت۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اور ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہیں وہ بند کر دے تو اس کے بعد انہیں کوئی بھیجنے کھولنے والا نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ جو چاہتا ہے اس پر غالب ہے، کوئی بھی اس معاملے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ ہر کام اپنے علم اور استحکام سے کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے انسانوں، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، جو اس نعمت کی معرفت کا حق ہے اس طور سے اسے یاد رکھو اور اس کا اعتراف کرو، اور منعم نعمت دینے والا کی اطاعت کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو تم کس طرف حیران و سرگردان پھر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم توحید سے منہ پھیر کر غیر کو اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ان کی تکذیب پر صبر کرنے میں ان انبیاء کی تعصی کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان کو جزا دے گا، صبر پر اور تکذیب پر، یعنی دونوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حشر اور جزا کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے فائدہ حاصل کرنا کہیں تمہیں آخرت کی طلب اور اس کے لیے جد و جہد سے غافل نہ کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے کہ معصیت پر مصر ہونے کے باوجود تمہیں مغفرت کی امید دلائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بتحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ شیطان کی عداوت عمومی اور قدیمی ہے، تم اپنے عقائد و اعمال میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اپنے مجموعی احوال میں اس سے چوکنا اور خبردار رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے گروہ والوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ یہ اس کی عداوت کا ثبوت ہے اور اسی مقصد کے لیے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس نے شیطان کی آواز پر لبیک کہی ان کے لیے وعید تنبیہ ہے، اور جس نے شیطان کی مخالفت کی اس کے لیے وعدہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے پرکشش نہیں بنایا گیا بلکہ اسے توفیق دی گئی یہاں تک کہ اس نے حق کو پہچان لیا؟ جواب کو محذوف کر دیا گیا کیونکہ ماں بعد اس پر دلالت کر رہا ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے چنانچہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا اس عجب خود پسندی کے بارے میں جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے برے عمل کو زینت دی جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے اور یہ بات عجب کا باعث بن جائے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ نیک کام انجام دے رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سو اے حبیب ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، آپ ان کی گمراہی کے سبب اور تکذیب پر مصر ہونے کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی اس کے مطابق جزا دے گا۔ تفسیر قمی میں روایت مرفوع ہے کہ یہ آیت زریق اور حبتہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر زمین کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے ذریعے ہم زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو ہم بارش برسا کر اسے حیات نو بخشتے ہیں اور سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ کتاب کافی اور قمی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ بادل کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا درخت پر، ریت کے ڈھیر پر، سمندر کے کنارے، جہاں پر وہ پناہ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے بھیجنا چاہتا ہے تو ہوا کو بھیجتا ہے جو اسے بلند کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ملائکہ مقرر ہوتے ہیں جو اسے مخاریق سے مارتے ہیں، اور وہ برق ہے تو وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور کافی میں یہ اضافہ ہے پھر اس آیت کی تلاوت کی واللہ الذی ارسل ریاح، فرمایا اور فرشتے کا نام رعد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی غیر آباد زمین کے زندہ کرنے کی طرح مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور بقرہ گائے کے قصے کے ذیل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں پہلے یہ بیان ہو چکا ہے۔ دونوں سور کے پھونکے جانے کے درمیان پہلے نفخہ سور پھونکنا کے بعد آسمان کے نیچے بحر مسجور سے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والبحر مسجور الطور، اور وہ منی ہے، مردوں کی منی کی طرح وہ زمین پر برسے گی تو منی کا پانی بوسیدہ اموات سے مل جائے گا تو وہ زمین سے اگنے لگیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ کتاب مجالس اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ جب مخلوق کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کا ارادہ کرے گا تو آسمان زمین پر 40 روز تک بارش برسائے گا تو اعضائے بدن باہم متصل ہو جائیں گے اور ان پر گوشت اگ جائے گا۔ ترجمہ: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بری چالوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تراب مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر دراز کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہوتے، یہ ایک شیریں پیاز بجھانے والا ہے اور اس کا پینا نہایت خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے رواں دواں ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اگر انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر انہوں نے سن بھی لیا تو تمہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو
اس باخبر اللہ کی طرح باخبر نہیں کرے گا۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جو شخص عزت کا طلبگار ہے، یعنی جو شرف اور نعمتوں کا نزول چاہتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ سے طلب کرے، کیونکہ تمام تر عزت و شرف اللہ کے لیے ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، تمہارا رب ہر روز کہتا ہے کہ میں عزیز ہوں، لہٰذا جسے دارین دونوں جہان کی عزت درکار ہو تو اسے عزیز کے پاس آنا چاہیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے۔ کہا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ جس چیز سے عزت طلب کی جاتی ہے وہ توحید اور عمل صالح ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کلمہ اخلاص اور اقرار ہے ان باتوں کا جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے فرائض اور ولایت کی صورت میں لائے ہیں۔ عمل صالح اللہ کی طرف بلندی عطا کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کلم طیب سے مراد ہے مومن کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ رسول اللہ کہنا ہے۔ فرمایا اور عمل صالح سے مراد ہے دل سے اعتقاد رکھنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی حق ہے، رب العالمین کی جانب سے اس بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا مصداق اس کا عمل ہوا کرتا ہے جو اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ پس جب فرزند آدم نے کچھ کہا اور اس نے اپنے قول کی تصدیق اپنے عمل سے کر دی تو اس کا قول اس کے عمل کے ساتھ اللہ تک بلند ہو جاتا ہے، اور جب کچھ کہا اور اس کے عمل نے اس کے قول کے خلاف کیا تو اس کا قول اس کے خبیث عمل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اسے آتش جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کتاب کافی میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو ہم سے تولا نہیں کرتا تو اللہ اس کے کسی بھی عمل کو بلندی عطا نہیں کرتا۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے گناہ اسی طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسے سفید پتلی کھال سے سیاہ حرف کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ پورے خلوص کے ساتھ کہتا ہے تو آسمان کے دروازوں اور فرشتوں کی صفوں کو کھول دیا جاتا ہے، ظاہر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کے سامنے جھک جاؤ۔ تو جب بندہ تیسری مرتبہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ کلمہ ابھی عرش کے نیچے تک نہیں پہنچ پاتا کہ رب جلیل کلمے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو سکونت اختیار کر، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے کہنے والے کو بخش دوں گا، وہ جس عالم میں بھی ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اگر اس کا عمل خالص ہو تو اس کا قول اور اس کا کلام بلندی اور رفعت حاصل کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، رہے وہ لوگ جو بری چالوں میں لگے رہتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں مکر و فریب، چالیں۔ کہا گیا ہے کہ یعنی قریش کی مکاریاں جو دار ندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی جانب سے تھیں، اور باہمی مشوروں سے تین میں سے ایک بات پر متفق ہونا، یعنی انہیں قید کرنا، انہیں قتل کرنا یا انہیں جلا وطن کر دینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، نافذ نہیں ہوگا، اور انجام کار انہی کو گھیر لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تراب مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مردوں اور عورتوں کی صورت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر دراز کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ کتاب میں تحریر ہے، فرمایا یہ اس کی رد ہے جو بدا کا انکار کرتا ہے، اور کتاب جوامع میں ہے، کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی عمر طولانی نہیں ہوگی یا کم نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ کتاب میں تحریر ہے۔
اور وہ یہ کہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے اگر فلاں شخص اللہ کی اطاعت کرے گا تو فلاں وقت تک باقی رہے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اس کی جو عمر متعین کی گئی تھی اس میں کمی کر دی جائے گی۔ اور اسی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول میں فرمایا ہے، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، صدقہ اور صلہ رحمی شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں کو بڑھاتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ہم کسی شے کو نہیں جانتے جو عمر میں اضافہ کرتی ہو سوائے صلہ رحمی کے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی عمر 3 سال ہو اور وہ صلہ رحمی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کی مدت حیات 33 سال ہو جاتی ہے۔ پھر وہ قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 سال اس کی عمر سے گھٹا دیتا ہے اور اس کی مدت 3 سال رہ جاتی ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اشارہ ہے حفاظت، زیادتی اور کمی کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور 2 سمندر یا دریا برابر نہیں ہوتے، یہ کہ ایک شیریں پیاز بجھانے والا ہے، اس کا پینا نہایت خوشگوار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے ہے، اجاجن کے معنی ہے کڑوا، کہا گیا ہے کہ یہ مثال ہے مومن اور کافر کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے موتی اور یاقوت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ مواخر کے معنی ہے کشتیاں چلتے وقت پانی کو شق کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہوا سے کشتیاں آگے بڑھتی ہیں اور پیچھے ہٹتی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سامان کو یا خود کو منتقل کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس امر پر شکر خدا بجا لاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے رواں دواں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم جنہیں اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ باریک چھلکا ہے جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم اگر انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر انہوں نے سن بھی لیا تو تمہیں جواب نہیں دیں گے، اس لیے نہیں سنیں گے کہ وہ جماد ہیں، ان کا تعلق جمادات یعنی پتھر سے ہے، اور اگر بفرض محال سن بھی لیا تو وہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی آپ کو اس باخبر اللہ کی طرح باخبر نہیں کرے گا، یعنی کوئی خبر دینے والا امر سے متعلق اس طرح آگاہ نہیں کرے گا جیسا خبر دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ تمام خبر دینے والوں میں وہی در حقیقت معاملے سے آگاہ ہے، اور مراد ہے ان معبودوں کے احوال سے باخبر کرنا اور وہ جنہیں پکارتے ہیں ان کی نفی کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے انسانو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے حالات کے لحاظ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے، وہ مکمل طور سے مستغنی بے نیاز ہے اور تمام موجودات پر نعمتیں نازل کرتا ہے، یہاں تک کہ ان تمام مخلوقات پر اس کی حمد و ثنا کا حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق کو لے آئے، ایسی دوسری اقوام کو جو تم سے زیادہ اطاعت گزار ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں، عزیز کا مفہوم ہے، نہ ہی مشکل ہے اور نہ ہی دشوار ہے۔ ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی، آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس تزکیہ کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں،
اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، اور نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندگی پانے والے اور مردے مساوی ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ تو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا میں نے ان کو پکڑ لیا، دیکھ لو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی شخص جو خود گناہگار ہو دوسرے گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جہاں تک اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ضرور بے ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ اپنے گمراہ کرنے کا بوجھ اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے، اور یہ سب کچھ در حقیقت خود انہی کا بوجھ ہوگا، اس میں ان کے غیر کا ذرا سا بھی بوجھ نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، وہ اپنے کچھ بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو کوئی بھی اسے اٹھانے کے لیے جواب نہیں دے گا۔ اس بات کی نفی ہے کہ اس سے اس کے گناہوں کو اٹھا لیا جائے، جس طرح اس بات کی نفی ہے کہ اس پر کسی غیر کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خواہ جسے بلایا جا رہا ہو وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، وہی لوگ ڈرانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر افراد نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس تزکیہ کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، یعنی جو بھی گناہوں کی میل کچیل سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ انہیں ان کے تزکیہ کی بنیاد پر اس کی جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں، یعنی کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، یعنی باطل اور حق یکساں نہیں ہو سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، یعنی نہ ہی ثواب اور عقاب سزا عذاب ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ لفظ لا برابری کی نفی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اور ہر حصے میں اس کا بار بار لانا تاکید کو بڑھاتا ہے۔ ہرورو کا لفظ ہر سے ہے، یعنی گرمی جس پر لو جھلسانے والی گرم ہوا غالب ہو۔ تفسیر قمی میں ہے، مذکور آیت کے لفظ سے مراد انسان لوگ ہیں، اور حرور سے مراد بہائم چوپایا ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی زندگی پانے والے اور مردے مساوی ہیں۔ یہ آخری مثال مومنین اور کافرین کی دی گئی ہے جو پہلے سے زیادہ بلیغ ہے، اسی لیے یستوی کا فعل دوبارہ لایا گیا اور کہا گیا ہے کہ احیا و اموات سے مراد علماء اور جہلا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اسے سنوارتا ہے، یعنی آیات کو سمجھنے کی توفیق کرامت کرتا ہے اور اپنی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی سعادت بخشتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر مصر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس آپ تو عذاب ڈرانے والے ہیں، بس آپ کا کام تو ڈرانا ہے لیکن سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو پھر انہیں سنانے کی آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ نذیر سے مراد ہے نبی یا نبی کا وصی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہر زمانے کے لیے امام ہوتا ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے ہی ایک نذیر مقرر فرمایا۔ کہا گیا اگر کہا جائے کہ ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اصلاح رجال میں
جو امتیں آنے والی تھیں انہیں ضائع کر دیا۔ سوال کیا گیا کہ کیا قرآن ان کے لیے کافی نہ تھا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ مفسر قرآن کو پالیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی؟ فرمایا ہاں، آپ نے ایک فرد واحد کے لیے تفسیر قرآن بیان فرمائی ہے اور امت کے سامنے اس شخص کی شان اور عظمت کو واضح کیا ہے، اور وہ شخص علی ابن ابی طالب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب کو لے کر آئے تھے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسے معجزات جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ زبور اور کتاب منیر سے صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اور توریت اور انجیل مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا میں نے انہیں پکڑ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دیکھ لو میرا عذاب کیسا عبرت ناک تھا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی سزا اور انجام کے بارے میں میرا انکار کرنا۔ ترجمہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے ہم رنگ برنگے پھل نکال لائے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں اس کے بدلے میں پورا پورا اجر عطا کرے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی ہے وہی حق ہے جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ پھر ہم نے وارث قرار دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں مصطفیٰ بنا لیا۔ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کچھ ان میں میانہ رو ہیں، اور ان میں سے کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، اور یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم رنگ برنگے پھل نکال لائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی۔ جددم کا مفہوم ہے زجودت یعنی راستہ اور پگڈنڈی، کھائی۔ غرابیبو غربیب کی جمع ہے جس کا رنگ بالکل سیاہ اور ایک جیسا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، جیسے پھلوں اور پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ڈرنے کی شرط جس کا خوف ہے اس کی معرفت ہو اور اس کے صفات اور افعال کا علم ہو۔ لہٰذا جو اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ زیادہ خشیت الہی رکھتا ہوگا، اور اسی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ خشیت الہی اور تقوی رکھنے والا ہوں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ خشیت کی علت بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا دے گا جو طغیانی اور سرکشی پر مصر ہیں اور جو اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں بخش دے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ علماء سے مراد وہ ہے جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے، اور جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ عالم نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ سب سے زیادہ خوف خداوندی رکھتا ہوگا۔ کتاب کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ کے بارے میں علم رکھنا اور عمل کرنا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پس جب اللہ کو پہچان لیا تو وہ خوف خدا رکھے گا، اور اس کا یہ خوف اسے اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے کے لیے ابھارے گا۔ اور بے شک ارباب علم اور ان کے پیروکار وہی ہیں
جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی پھر اس کے لیے عمل کیا اور اس کی طرف راغب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یقیناً اللہ سے شدت خوف عبادت کا جزو ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اور مصباح الشریعہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خشیت کی دلیل اللہ کی تعظیم ہے اور خالص اطاعت اور اس کے اوامر سے تمسک اور خوف اور پرہیز ہے، اور ان کی دلیل علم ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ تو گھٹے گا اور نہ ہی نقصان کے ذریعے ختم ہوگا، اور تجارت کا مفہوم ہے اطاعت کے ذریعے ثواب کا حاصل کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ انہیں اس کے بدلے میں پورا اجر عطا کرے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی کرے، یعنی ان کے اعمال کے مقابل میں اپنے فضل سے اضافہ کرے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے کہ اس سے مراد شفاعت ہے اس شخص کی جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جس نے دنیا میں احسان کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ان کی کوتاہیوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ قدردان ہے ان کی اطاعتوں کا، یعنی انہیں اطاعت کی جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی وہ ہر باطن اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے وارث قرار دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں مصطفیٰ بنا لیا، یعنی عطرت طاہرہ کو خصوصیت کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان میں سے کوئی تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، وہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کچھ ان میں سے میانہ رو ہیں، وہ امام کو پہچانتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ اس سے مراد امام ہے۔ کتاب بصائر میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام میں سے ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا السابق بالخیرات سے مراد امام ہے، مقتصد سے مراد امام کی معرفت رکھنے والا ہے، اور ظالم لنفسہ وہ ہے جو امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس کا تعلق فاطمیین یعنی اولاد فاطمہ سے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے اس میں وہ نہیں آ سکتا جو تلوار کھینچے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے؟ سوال کیا گیا کہ پھر ظالم لنفسہ کون ہوگا؟ فرمایا جو گھر میں بیٹھا رہا اور اس نے امام کا حق نہیں پہچانا، اور مقتصد وہ ہے جو امام کے حق کی معرفت رکھتا ہے، اور سابق بالخیرات سے مراد امام ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا، ہم ہی وہ افراد اللہ تعالیٰ نے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے اور ہمیں ہی اس کتاب کا وارث قرار دیا ہے، اس کتاب میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اولاد فاطمہ ہے، اور السابق بالخیرات سے مراد امام ہے، اور مقتصد سے مقصود امام کی معرفت رکھنے والا ہے، اور ظالم لنفسہ سے وہ شخص مراد ہے جو امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عطرت طاہرہ کو مراد لیا ہے، اگر اس سے امت مراد لیا ہوتا تو وہ سب کے سب جنت میں ہوتے۔ اللہ کے قول فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کے سبب پھر ان سب کو جمع کر دیا جنت میں، اور فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وراثت عطرت طاہرہ کے لیے ہے، ان کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ کتاب الخرائج میں امام زکی علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمام آل محمد علیہم السلام میں سے ظالم لنفسہ وہ ہوگا جو امام کا اقرار نہ کرتا ہو، اور مقتصد وہ ہوگا جو امام کو پہچانتا ہو، اور سابق بالخیرات سے مراد خود امام ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی جو عظمت ہے، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔
اور انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر آپ نے تینوں گروہ کی تفسیر کی جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ہم میں سے ظالم لنفسہ وہ ہے جو امام کا حق نہیں پہچانتا، اور مقتصد وہ ہے جو امام کا حق پہچانتا ہے، اور سابق بالخیرات سے مراد خود امام ہے، اور یہ سب کے سب جن کی مغفرت کی جا چکی ہے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اولاد فاطمہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تلوار کھینچی اور جس نے اپنے نفس کی طرف گمراہی کی طرف دعوت دی، خواہ اس کا تعلق اولاد فاطمہ سے ہو، وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ سوال کیا گیا کہ اس آیت میں کون داخل ہے؟ فرمایا ظالم لنفسہ، وہ جو لوگوں کو نہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی، اور ہم اہل بیت میں سے مقتصد وہ ہے جو حق کے امام کی معرفت رکھتا ہے، اور سابق بالخیرات سے مراد خود امام ہے۔ کتاب مناقب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت ہمارے اور ہماری ذریت کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد آل محمد صلوات اللہ علیہم ہے۔ کتاب معانی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ظالم لنفسہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے حسنات اچھائیاں اور سیئات برائیاں برابر ہوں اور اس کا تعلق ہم اہل بیت سے ہو، وہ ظالم لنفسہ ہے۔ پھر دریافت کیا گیا آپ لوگوں میں سے مقتصد کون ہے؟ فرمایا دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا فرمائیے آپ لوگوں میں سابق بالخیرات کون ہے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور وہ گمراہوں کا مددگار اور معاون نہ ہو، اور نہ ہی خیانت کاروں کا ساتھی بنے، اور نہ ہی فاسقوں کے فیصلوں پر راضی ہو، مگر یہ کہ اسے اپنی جان اور دین کا خوف ہو اور وہ کسی کو اپنا مددگار نہ پا رہا ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ ظالم وہ ہوتا ہے جس کی ساری کوششیں اپنے نفس کے لیے ہوں، مقتصد وہ ہے جس کی تمام کوششیں اپنے دل کے گرد گھومتی ہوں، اور سابق وہ ہے جس کی جملہ کوششیں رب عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے ہم میں سے ظالم لنفسہ وہ ہے جو کہ عمل صالح بھی بجا لاتا ہے اور دوسری طرف برے اعمال بھی، اور مقتصد وہ ہے جو عبادت گزار اور کوشش و کاوش کرنے والا ہے۔ اور سابق بالخیرات تو اس سے مراد امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آل محمد علیہ السلام میں سے جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ سعد السعود میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت خاص طور سے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ سابق بالخیرات سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور شہید کا تعلق ہم سے ہے۔ مقتصد وہ ہے جو دن کے وقت روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام میں بسر کرتا ہے، اور ظالم لنفسہ وہ ہے جس میں وہی باتیں ہیں جو لوگوں میں ہیں اور اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ تو بہت بڑا فضل ہے، اشارہ ہے وراثت کی جانب یا استفاء کی طرف یا سبقت کی وجہ سے فضل حاصل ہے۔ ترجمہ: ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی قیام گاہ میں ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس میں مقتصد اور سابق داخل ہوں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سابق جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا اور مقتصد کا معمولی حساب لیا جائے گا، اور ظالم لنفسہ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہمارا معبود گنہگاروں کی مغفرت کرنے والا اور اطاعت گزاروں کا قدردان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دائمی قیام گاہ میں ٹھہرا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی، اس لیے کہ جنت میں نہ تو کسی طرح کی تکلیف ہے اور نہ ہی مشقت۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا النصب سے مراد تھکن ہے اور اللغوب کاہلی، سستی اور اکتاہٹ ہے، اور دار المقامہ سے مراد دار البقاء باقی رہنے والا گھر ہے۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو جنت میں اس کے درجے میں داخل کیا جائے گا تو اس کے سر پر بادشاہت اور کرامت کا تاج رکھا جائے گا اور اسے سونے اور چاندی کی پوشاک پہنائی جائے گی، اور در، موتی اور یاقوت تاج کے نیچے اکلیل تاج زری میں جڑے ہوں گے، اور اسے مختلف رنگوں کے 70 ریشمی حلے پوشاکیں پہنائے جائیں گے جنہیں سونے، چاندی، در ابیض اور یاقوت احمر سے تیار کیا گیا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ یحلون فیہا من اساور، فرمایا تو اس کی حور وش زوجہ کو اس کے خیمے سے لایا جائے گا جو آگے بڑھے گی، اور اس کے گرد اس کی کنیزیں ہوں گی، اس پر 70 حلے ہوں گے جو بنے ہوئے ہوں گے یاقوت سے، لولو موتی سے اور زمرد سے، اور انہیں مشک وغیرہ سے رنگا گیا ہوگا، اور اس کے سر پر کرامت کا تاج ہوگا، اور اس کے پیروں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن پر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، ان کے تسمے یاقوت احمر سرخ کے ہوں گے۔ جب وہ حور ولی اللہ کے قریب آئے گی اور وہ ارادہ کرے گا کہ اس کی طرف شوق سے والہانہ طور سے بڑھے تو وہ حور کہے گی اے ولی اللہ، آج تھکن اور تکلیف کا دن نہیں ہے، تم کھڑے مت ہو، میں تمہارے لیے ہوں اور تم میرے لیے ہو۔ تو وہ دنیا کے سالوں میں 500 سال تک اس سے ہم آغوش رہے گا، نہ یہ اس کو تھکائے گا اور نہ وہ اس کو تھکائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص اس کی گردن کی طرف دیکھے گا تو اس میں ایک گلو بند ہار یاقوت احمر کی لڑی کا جس کے درمیان میں تحریر ہوگا انتا یا ولی اللہ حبیبی، اے ولی اللہ تم میرے محبوب ہو اور میں حور جنت کی سیاہ چشم عورت تمہاری محبوبہ ہوں۔ میرا نفس تم تک پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور تمہارا نفس مجھ تک پہنچ کر تکمیل پاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف 1000 فرشتوں کو روانہ کرے گا جو اسے جنت کی مبارکباد پیش کریں گے اور اس کی شادی حوروں سے کرائیں گے، اور مکمل حدیث سورہ رعد میں گزر چکی ہے۔ سعد السعود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں جس میں آپ نے ذکر فرمایا ہے ان نعمتوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو مہیا کر رکھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی جائے قیام میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں یہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے انہیں جن کرامتوں سے نوازا ہے ان کے مستقر ہونے تک فرشتے انہیں مبارکباد دیتے رہیں گے اور تہنیت پیش کرتے رہیں گے۔ ان سے دریافت کیا جائے گا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو ان کا جواب ہوگا ہاں بے شک۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم راضی ہیں، تو ہم سے راضی رہنا، تو جواب قدرت آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میری رضامندی و خوشنودی اور میرے نبی کے اہل بیت کی محبت رکھنے کی وجہ سے تم میرے گھر میں اترے ہو اور تم نے فرشتوں سے مصافحہ کیا ہے، مبارک ہو۔ ایسی عطا جو کبھی ختم نہ ہوگی اور اس میں کسی قسم کی پریشانی اور ذہنی اذیت نہ ہوگی۔ تو اس وقت وہ کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا۔ ترجمہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آتش جہنم ہے، ان کے لیے نہ تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کمی ہوگی۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہ بخشی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر غائب شے سے واقف ہے،
بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں سوائے ناپسندیدگی کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے میں اضافے کا سبب بنے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے نہ تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ دوبارہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کمی ہوگی، تاکہ اگر انہیں موت آ جائے تو انہیں راحت مل جائے، بلکہ جب بھی آگ بجھنے لگے گی تو اس کے شعلوں کو بڑھا اور بھڑکا دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ پچھلے اعمال کو دل میں رکھا اس کی وضاحت نہیں کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہ بخشی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ہے، اور انہیں سرزنش کرنا بھی مقصود ہے۔ اور من تذکرہ میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جس میں نصیحت حاصل کرنا ممکن ہے۔ کتاب فقہ خصال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ سرزنش ہے 18 سالہ عمر والے کے لیے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ وہ عمر جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا 60 برس کی عمر ہے۔ مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یہ روایت مرفوع ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے 60 سال کی زندگی عطا فرما دی اس کی معذرت قبول کر لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو ان سے عذاب کو دور کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر غائب شے سے واقف ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں رہتی، تو ان کے احوال بھی اس کے لیے مخفی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے زمین میں تمہیں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، تمہیں زمین میں تصرف کرنے کی کنجیاں عنایت فرما دی ہیں، یا یہ کہ تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے کفر کی جزا، اس کا وبال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں سوائے ناپسندیدگی کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ اس کی وضاحت ہے، اور مقرر لانا اس امر پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ کفر کا اقتضاء دونوں امور میں سے ہر ایک کے لیے مستقل ہے، اس کے قبح کی وجہ سے اور اس سے کنارہ کشی واجب ہونے کے سبب، اور مقت سے مراد شدید ترین بغض ہے جو مقت اللہ ہے، اور خسارے سے مراد آخرت کا خسارہ ہے۔ ترجمہ فرما دیجئے، کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تو مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے دریافت کرو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے؟ نہیں، یہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے سے پرفریب وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھام بھی نہیں سکے گا۔ بے شک اللہ بڑا علم والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نذیر ڈرانے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو وہ دنیا کی ہر ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن جب ڈرانے والے محمد ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کی آمد پر ان کے فرار میں اضافہ ہو گیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، اور بری چال تو اس کے چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے۔ سو یہ اگلوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے، لہٰذا آپ اللہ کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور نہ ہی آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے۔ کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو روئے زمین پر وہ کسی چلنے والے جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تم مجھے اپنے ان شریکوں کے بارے میں بتلاؤ، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں۔ ان کی طرف اضافت اس لیے دی ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو خدا کا شریک قرار دیا ہے یا اپنی نفسوں میں شریک بنا لیا ہے، وہ جن چیزوں کے مالک ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے۔ یہ آرائے تم کا بدل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے، یعنی آسمان کی تخلیق میں ان کی کیا شرکت ہے جس کی بنا پر وہ الوہیت میں شریک ذات کے مستحق قرار پائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے دریافت کیجئے کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے، یعنی شرکا یا مشرکین سے دریافت کریں ایسی تحریر کے بارے میں جو گویا ہو کہ ہم نے انہیں شریک قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے، اس کتاب کی کسی دلیل پر کہ ان کے لیے شرکت قرار دی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں، یہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے سے پرفریب وعدے کیے جا رہے ہیں کہ یہ شرکا اللہ کے نزدیک ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے ان کی شفاعت کریں گے اس تقرب کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھام بھی نہیں سکے گا، اللہ کے بعد یا ان کے زائل ہو جانے کے بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ حلم والا اور درگزر فرمانے والا ہے کہ اس نے ان دونوں کو روک رکھا ہے جبکہ انہیں دھماکے سے تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہے یا عرش اسے اٹھائے ہوئے ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرش، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے ان سب کو اٹھا رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول سے واضح ہے۔ کتاب اقمال میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے، فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہماری وجہ سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور معصومین سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اپنے باشندوں سمیت دھس جاتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ یہ قریش تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ اہل کتاب نے اپنے مرسلین کو جھٹلا دیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا تو ہم دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اس مفہوم سے متعلق حدیث انشاءاللہ سورہ صافات کی آیت نمبر 170 کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ان کے پاس ڈرانے والا یعنی محمد تشریف لے آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان کی آمد پر ان کے فرار میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی تشریف آوری نے اضافہ کر دیا، اور نفورہ کا مفہوم ہے حق سے دوری میں اضافہ ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری چال چلنے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بری چال تو اس کے چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے، یعنی مکر کرنے والے کو، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مصیبت نے انہیں گھیر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سو یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ کی روش کے انبیاء و مرسلین کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا آپ اللہ کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور نہ ہی آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے، اس لیے کہ عذاب کے ذریعے غیر خدا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اور ان کے غیر کی طرف سے منتقل کر کے اس میں کوئی تغیر واقع نہیں کر سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے بطور شہادت رکھ دیا گیا ہے، شام یا
یمن اور عراق کی جانب سفر کے دوران وہ جو کچھ آثار گزشتگان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تفسیر قمی میں ہے فرمایا کیا انہوں نے قرآن میں کبھی غور نہیں کیا اور ہلاک ہو جانے والی امتوں کے حالات سے واقف نہیں ہوئے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہ وہ شے اللہ سے آگے بڑھ جائے اور اسے پیچھے چھوڑ دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال یعنی گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرتا تو وہ روئے زمین پر کسی چلنے والے جاندار کو نہ چھوڑتا کہ وہ اپنے گناہوں کی بدنصیبی کے ساتھ روئے زمین پر چلتا رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے، ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے گا۔ اس سے پہلے سورہ فاطر کی قرات کا ثواب ہم سورہ سبا کے آخر میں بیان کر چکے ہیں۔